بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ آرگنائزیشن کب اور کیوں بنائی گئی تھی؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں۔ ایکچولی یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مقصد عالمی تجارت کو فروغ دینا، اعلیٰ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، پائیدار اقتصادی ترقی اور غربت میں کمی لانا ہے۔ اس کا بیسک پرپس، گول، مشن اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے۔ تو غربت میں تو کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جب بھی کوئی ملک IMF کے پاس جاتا ہے تو آبویسلی ان کی جو شرائط ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، تو یہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ کی نفی کرتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کہ یہ ادارہ کب بنا ہے۔ یہ ادارہ بنا ہے 1944 میں۔ یہ ادارہ بنا ہے 1944 میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو کیپٹل سٹی ہے واشنگٹن DC، اس میں اس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، واشنگٹن DC میں۔ اور اس کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد کتنی ہے؟ جس طرح سے UNO کی بات کریں تو اس کے ممبرز کی تعداد ہے 193۔ تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں IMF کی، تو اس کے ممبرز کی تعداد ہے 190۔ اس کے ممبرز کی تعداد ہے 190۔ اب ہر ایک ادارہ جس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کا ایک آرگینوگرام موجود ہوتا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں IMF کی تو IMF کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی گورننس کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس کی گورننس جو ہے وہ بورڈ آف گورننس پر مشتمل ہوتی ہے، بورڈ آف گورننس پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اس کے 190 جو ممالک ہیں وہ ممبرس ہیں، تو ہر ایک ملک سے ایک گورنر لے لیا جاتا ہے جو کہ بورڈ آف گورننس بناتا ہے۔ اب بہت ہی امپارٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ IMF کے پاس اس وقت اسٹیمیٹڈ سورسز کتنے ہیں جس سے وہ دیگر ممالک کو بیل آؤٹس دیتا ہے جو بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایز آف ناؤ اگر ہم بات کریں تو IMF کے پاس 1.2 ٹریلین ڈالر موجود ہیں، 1.2 ٹریلین ڈالرز، جو کہ وہ دیگر ممالک کو دیتا ہے کہ اگر کسی ملک کو بیل آؤٹ پیکیج چاہیے تو وہ اتنی رقم جو اس کے پاس موجود ہے تو اس سے وہ کسی بھی ملک کو بیل آؤٹ پیکیج دیتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ جیسا کہ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں آپ کی، جس کے بنا زندگی اوبیسلی پاسبل نہیں ہوتی۔ ہم بات کرتے ہیں آئل کی، سری لنکا کی بات کر لیں کیونکہ وہ ڈیفالٹ ہو چکا تو اس کو یہ مشکلات پیش آئی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس فارن ریزروز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پھر IMF کے پاس جاتے ہیں اور IMF کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیل آؤٹ پیکیج چاہیے تاکہ جو نیسیسٹیز کی جو چیزیں ہیں ہم اسے امپورٹ کر سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں چلتی ہے، اور آپ کو کوئی بھی چیز اگر امپورٹ کرنی ہے تو وہ آپ ڈالر کی مد میں کریں گے۔ ڈالر آپ پھر کس سے لیتے ہیں؟ IMF سے لیتے ہیں، یا پھر آپ کے جو دوست ممالک ہوں گے ان سے لے سکتے ہیں۔ اگر اب ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان اب تک کتنے لونز لے چکا ہے؟ پاکستان اب تک 23 لونز لے چکا ہے، 23 یا 24 لونز لے چکا ہے IMF سے۔ تو آپ کے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ قرض اس وقت کس ملک پر ہے IMF کا؟ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ پاکستان پر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سب سے زیادہ قرض جس ملک پر ہے وہ ہے ارجنٹینا، وہ ہے ارجنٹینا۔ سب سے زیادہ قرض ارجنٹینا کا ہے۔ ارجنٹینا وہ واحد ملک ہے جس پر سب سے زیادہ قرض ہے IMF کا۔ کتنا ہے؟ وہ ہے 46 بلین ڈالر، 46 بلین ڈالر۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ایجپٹ، ایجپٹ دوسرے نمبر پر ہے ایجپٹ، اور تیسرے نمبر پر ہے یوکرین، یوکرین،
اور چوتھے نمبر پر ہے ایجور، اور پانچویں نمبر پر آتا ہے ہمارا پاکستان۔ اور اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کا کتنا قرضہ لوٹانا ہے؟ ہمیں آئی ایم ایف کا $22 بلین لوٹانا ہے، $22 بلین۔ اچھا، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کیا کام کرتا ہے؟ مینس یہ فنڈس وغیرہ کے علاوہ آئی ایم ایف کا کیا کام ہے؟ اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ کے جو پروگرامس ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر نیسیسری اسکلس کے انسٹیٹیوشن وہ اوپن کر سکتا ہے تاکہ وہ ملک ترقی کر سکیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک لیکچر تھا آئی ایم ایف پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ جابس میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اس حوالے سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، نہ صرف ایم سی کیوز بلکہ آپ سے انٹرویوز کے دوران بھی ڈسکشن کے دوران بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں آئی ایم ایف کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی مشن اسٹیٹمنٹ بتائی کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مقصد عالمی تجارت کو فروغ دینا ہے، اعلیٰ روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور پائیدار اقتصادی ترقی اور غربت میں کمی لانا ہے۔ تو غربت میں کمی تو آ ہی نہیں سکتی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور آئی ایم ایف اس کو قرضہ دیتا ہے تو آئی ایم ایف کے آبویسلی کچھ شرط و شرائط ہوتے ہیں، وہ ٹیکسز امپوز کرتا ہے، اور جب بھی ٹیکس امپوز ہوں گے تو آپ جانتے ہیں جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا، تو غربت کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اس کی نفی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔